السلام علیکم ناظرین، یہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق بانی عمران خان کی جو عدلیہ کے حوالے سے ایک آمرانہ سوچ ہے، ایک تو اس معاملے کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ ٹہریان جے وائٹ کیس میں جو بنایا گیا بینچ ہے اس میں ایک بہت یونیک اور دلچسپ بات وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جوڈیشری کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ عمران خان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے ماتحت عدلیہ کے حوالے سے کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ابو الحسنات ذوالقرنین اور اس کے علاوہ سینئر سول جج قدرت اللہ، ان کے خلاف عمران خان کہتے ہیں جی کہ ہم ایک کمپلینٹ فائل کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، انہوں نے سائفر کیس سنا تھا، اور اس کیس میں عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا دی گئی تھی۔ دوسرے جو سینئر سول جج قدرت اللہ ہیں، انہوں نے عدت کیس سنا اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ تو عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ایک طرح سے دھمکی امیز رویے کے ساتھ انہوں نے کہا ہے جی کہ ان دونوں ماتحت عدلیہ کے ججز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کمپلینٹ فائل کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول کے اوپر جو 6 ججز کے خط کے معاملے کے اوپر کیس چل رہا ہے، اس پہ بھی سپریم کورٹ یہ بار بار یہ آبزرویشن دے چکی ہے کہ جج چاہے سول جج ہو، ڈسٹرکٹ جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن حاصل ہے، اور وہ اتنا ہی طاقتور ہے جتنے ہائی کورٹس کے ججز ہیں۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جو کہ پہلی مرتبہ کوئی اس طرح کی خبر سامنے نہیں آئی کہ کسی جج کے خلاف بات کی گئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع ہم نے دیکھے جس پہ اس طرح سے ججز کے خلاف کارروائیاں کرنے کے حوالے سے بیان بازی بھی کی جاتی رہی اور پریکٹیکل اقدامات بھی اٹھائے جاتے رہے۔ اور مثال کے طور پہ شہباز گل ایک مرتبہ اداروں کو بغاوت پہ اکسانے کے حوالے سے جو کیس تھا، اس میں کسٹڈی میں تھے، حراست میں تھے، ان کی کیس جو ہے وہ چل رہا تھا ریمانڈ کے حوالے سے زیبا چودھری صاحبہ کے پاس۔ تو جج زیبا چودھری صاحبہ نے جو پولیس کو ریمانڈ دینے کے حوالے سے جو ریمانڈ تھا اس کو توسیع کر دی۔ اس کے اوپر پھر پہلے عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی، دھمکی لگائی کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور وہ ایک پبلک گیدرنگ میں، جس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا۔ لیکن دوسری جانب جج زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے بھی پھر ان کو بھی تھریٹ کیا جاتا رہا، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کمپینیں چلائی جاتی رہیں، طرح طرح کے الزامات تراشے جاتے رہے۔ تو بہرحال اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کی۔ یہ الگ بات کہ عمران خان نے وہاں سے معافی مانگی اور وہ کیس ختم ہو گیا۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے جس میں آلریڈی جو ہے وہ ایک جج کو دھمکیاں لگائی گئیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی سپیریئر کورٹس کے ججز کے اوپر بھی یہ کہا جاتا رہا جی کہ ان کے خلاف ہم شکایات دائر کریں گے، ان کے خلاف ریفرنسز دائر کریں گے۔ تو اب جیسے وقار سیٹھ نے ایک ویو دیا، اس کے اوپر پوری اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنا شروع ہو گئی، جب انہوں نے اپنے اختلافی رائے میں کہا کہ پرویز مشرف اگر طبعی موت مر جائیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک تک گھسیٹ کے لایا جائے اور پھر 3 دن تک لٹکائے رکھا جائے۔ تو یہ بہرحال ایک مائنڈ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کا شروع دن سے رہا ہے کہ جیسے ہی فیصلہ خلاف آئے ٹرولنگ شروع کر دو، گالیاں دینا شروع کر دو، سوشل میڈیا کے اوپر کمپینیں چلاؤ، تضحیک امیز رویے اختیار کرو، اور یہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اگر کچھ دیر کے لیے یہ سوچے کہ سائفر کیس میں جس میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، اگر وہ فیصلے درست نہیں ہیں تو وہ الٹیمیٹلی اپیلوں میں آ کے کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلیں آتی ہیں، اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے، ماتحت عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف جو ہے ان کے خلاف شکایات درج نہیں کروائی جاتی، شکایت نہیں لگائی جاتی۔ تو اب یہ کمپلینٹس اگر آئیں بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آئیں گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ بھی ایک آبزرویشن دے چکے ہیں کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی جوڈیشری میں ہی سنی جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کیا پروسیڈنگ کرے گی، یہ کافی اہم معاملہ ہوگا۔ دوسرا معاملہ ہے
ٹیریان جے وائٹ کیس، جس میں عمران خان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے یہ کیس ہے، گو کہ اس کیس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ماضی میں ہوتی رہی، بہت سارے ججز نے اس کیس کو سنا، شکوک و شبہات کا اظہار بھی عمران خان کی تحت قانونی ٹیم کی جانب سے اس معاملے کے اوپر کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن معاملہ آپ کی بات ذرا بڑا دلچسپ ہے، اور وہ دلچسپ اس طرح سے ہے کہ جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، پھر اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر، یہ اس کیس کو ایک مرتبہ پہلے بھی سن چکے ہیں، ایک اور بینچ نے بھی اس کو ٹیریان جے وائٹ کیس کو سنا تھا۔ تو پہلے جو عامر فاروق، محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر پر مشتمل جو 3 رکنی بینچ ہے، اس نے اس کیس کو سنا۔ عامر فاروق صاحب نے درخواست مینٹینیبل یعنی قابل سماعت قرار دی، دیگر 2 ججز محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر نے یہ کہا کہ یہ درخواستیں قابل سماعت ہی نہیں ہیں۔ اور اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ جو اختلافی ویوز ہیں کہ درخواستیں مینٹینیبل نہیں ہیں، وہ پہلے سامنے آ گیا، عامر فاروق صاحب کا نوٹ بعد میں، اس پہ بھی کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی۔ تو اب اچانک سے ٹیریان جے وائٹ کیس جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس کیس پر اب کی بار جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ اس کیس پر سماعت کرنے جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جسٹس ارباب محمد طاہر اس بینچ میں شامل تھے پہلے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹیریان جے وائٹ کیس کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں۔ تو جب درخواستیں قابل سماعت نہ ہونے کے حوالے سے ایک جج اپنا اوپینین دے دے تو اس جج کو دوبارہ بینچ میں شامل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک جج جب اگر ویو دے دے تو وہ دوبارہ اس بینچ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں، اس میں بھی ٹیریان جے وائٹ کیس کا حوالہ ہے، اور پہلا جو الزام ہے وہ ہے ہی ٹیریان جے وائٹ کیس کا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ ٹیریان جو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز والا جو خط ہے، اس کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیریان جے وائٹ کیس میں ججز کی رائے میں اختلاف تھا۔ 30 مارچ 2024 کو درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا۔ بینچ کے سربراہ یعنی عامر فاروق نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیا۔ 19 اپریل 2023 کو 2 ججز نے یعنی محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے ان درخواستوں کو یہ کہا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں، یعنی انہوں نے ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ اور پھر ان 6 ججز کے لیٹر میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان ججز کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے رائے دی کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں۔ دباؤ ISI کے آپریٹرز، دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے آیا۔ ایک جج اتنے دباؤ کا شکار ہوئے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور انہیں ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا۔ اس معاملے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی عامر فاروق صاحب کو اور چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے عمر عطا بندیال، ان کو بھی ان واقعات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اور اس خط میں پھر مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انہوں نے اس وقت کے جو DGC ہیں ISI کے، ان سے ملاقات کی ہے اور انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ججز کو آفیشیلی جو آفیشل ہیں ISI کے وہ اپروچ نہیں کریں گے۔ تاہم انٹیلیجنس آپریٹرز کی مداخلت اب بھی جاری ہے۔ تو یہ اس خط میں بھی ٹیریان جے وائٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جن جج صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو ہاسپٹل جانا پڑا، ان کا نام بھی جسٹس ارباب محمد طاہر ہی ہے۔ میں نے ہائی کورٹس کے کچھ کورٹ رپورٹر کور کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا بھی، اس بات کی تصدیق بھی کی، لیکن کچھ دیر کے لیے اس پورے پس منظر کو بھول جائیں، اس پورے 6 ججز کے خط کو بھی بھول جائیں، لیکن یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ جب ایک بینچ پہلے ایک رائے دے چکا ہے کہ کوئی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، تو پھر اسی بینچ میں شامل ایک جج کو کسی دوسرے بینچ میں جو ہے اس کے سامنے شامل کر دینا، تو پہلے جو اوپینین دے چکا ہے، تو اس کے اوپر اب کیسے پروسیڈنگ آگے بڑھے گی، یہ کس طرح سے کورٹ اس پہ کیا واضح کرے گی، کیا یہ ان جج صاحب کو پوچھے بغیر شامل کیا گیا، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو بہرحال کورٹ پروسیڈنگ جب شروع ہوگی تو اس سے جا کے جو کلیئر ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔